اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، میں آپ کی آج ملاقات کروانے جا رہا ہوں عالم اسلام کے مشہور و معروف ثنا خاں اور مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب سے ہم سوالات کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے جانیں گے کہ تقویٰ کسے کہا جاتا ہے اور اہل تقویٰ جو ہوتے ہیں، جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، ان کو اللہ پاک کیا مقام عطا فرماتے ہیں۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تھے، آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، میری مراد محترم المقام جناب مفتی راشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت؟ اللہ کا احسان۔ مفتی صاحب، آپ امامت شریف میں بھی اچھے لگتے ہیں، ٹوپی میں بھی اچھے لگتے ہیں، اللہ پاک آپ کو اسی طرح سلامتی نصیب فرمائے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، آج بھی کوشش کریں گے بہت کچھ جان سکیں۔ پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے آنر کمال کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم یہاں سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ناظرین جتنے ہیں یہ سب سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم نے مفتی صاحبان کو انوائٹ اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ ہم ان سے کچھ سیکھ سکیں۔ ناظرین، آج ہم تقویٰ کے حوالے سے جانیں گے، اور جس نے تقویٰ اختیار کر لیا، یقین جانیے اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اور جو اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے اللہ کریم اسے دنیا میں بھی بلندیاں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا مقام بلند رکھتا ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے، لیکن ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری لگانا چاہتے ہیں، اور حاضری لگانے کے لیے ہمارے ساتھ بارگاہ رسالت کی سیر کرائیں گے محترم المقام جناب سینئر ثنا خاں اورنگزیب صاحب۔ آئیے آپ سے ہم عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ کی آواز ہو اور ہم بارگاہ رسالت مآب میں نعت سن رہے ہوں۔ جی صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ قدم لغزیدہ جبیں افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ فضا سنجیدہ ہوا پاکیزہ
فضا سنجیدہ سنجیدہ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاج پر، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاج پر، فراق طیبہ میں بیٹھا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ، فراق طیبہ میں بیٹھا ہے، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ زیب صاحب کیا خوبصورت انداز، خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. اچھا اس کا طرز کچھ ہم بچپن سے کچھ اور سنتے آ رہے ہیں، پہلی مرتبہ اس کا طرز چینج ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بس وہ کچھ سوچا میں نے کہ اس طرز کو کسی اور طرز پہ پڑھا جائے. پہلے جو طرز تھی اس کی وہ محترم جناب صدیق اسماعیل صاحب کی طرز تھی، جی جی، تو اس کو میں نے اس طرز پہ لگانے کی کوشش کی اور پڑھ کے دیکھا کیسا لگتا ہے. ماشاء تو اصل میں یہ جو کلام تھا نا تنم فرسودہ جانا، جی 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 جی، تنم والا کلام مجھے بہت اس کی طرز اچھی لگتی ہے، تو اس طرز کو میں نے اچھا جی. طرز کوئی بھی ہو بس کلام ہونا چاہیے ہے جی، بس سرکار کی نعت ہونی چاہیے اور اس میں ڈوب کر پڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ آپ ڈوب کر پڑھتے ہیں، اللہ پاک آپ کی پڑھت کو قبول فرمائے اور ہمیں اسی طرح سرکار کی ثنا ہمیشہ سننے کی، چاہے وہ قرآن کی طرز میں ہو چاہے وہ نعت کی طرز میں ہو، اسی کیونکہ پورا قرآن بھی مفتی صاحب حضور کی نعت ہے. مفتی صاحب یہ جو ہم آج تقوی کی بات کرنے لگے ہیں یہ بھی سرکار کی نعت کا ایک حصہ ہے، کیونکہ جس نے تقوی اختیار کیا اس کی زندگی سنور گئی، اور جس کی زندگی سنور گئی یقیناً اس نے سرکار کی سنت پر عمل کیا. تقوی اختیار کرنا سرکار کی سنت. میں چاہوں گا پہلے تو تقوی کی تعریف کی جائے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج کا آپ کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ انسان بظاہر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا پیارا ہوں، لیکن اس کو دیکھنا کیا اس کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول نے جو اوصاف بیان کیے نیک لوگوں کے، اہل تقوی کے، وہ اس کے اندر ہیں بھی یا نہیں ہیں. رب تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو اللہ کے حضور بلند مرتبے والا، مقام والا وہ شخص ہے جو تقوی کے اعتبار سے اچھا ہے. اگر تقوی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. بالکل. تو تقوی کا مقصد، تقوی کی تعریف کہ انسان ہر چیزوں کو ترک کر دے، رب تبارک و تعالی کی رضا کو پیش نظر رکھے. جب اللہ تبارک و تعالی کی رضا پیش نظر ہوگی تو عبادت کو بھی ترجیح دے گا، بالکل، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. تو جب یہ چیزیں ایک انسان کے اندر سرائیت کر جاتی ہیں، یہ اوصاف سے وہ متصف مزین ہو جاتا ہے، تو پھر یہ آہستہ آہستہ اہل تقوی میں شامل ہو جاتا ہے. کیونکہ تقوی یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہ وہبی یعنی اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہو، بلکہ یہ کسبی ہے. تقوی کسبی ہے، عبادت و ریاضت کے ذریعے فرائض و واجبات کی پابندی، ساتھ میں نوافل کی بھی ادائیگی کے ساتھ ساتھ گناہوں سے اجتناب جو شخص کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو تقوی عطا فرما دے. واجبہ. اچھا تقوی کے 4 اوصاف ہیں تو میں مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اہل تقوی کے 4 اوصاف بیان فرمائے. حضرت علی نے، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ فرماتے کہ جو اہل تقوی ہیں ان کے اندر 4 اوصاف ہوتے ہیں. نمبر 1 الخوف من الجلیل، یعنی رب تبارک و تعالی کا خوف. یہ خوف ایسی لگام ہے، یہ خوف ایسی ایک رکاوٹ ہے کہ جو انسان کو گناہ کرنے سے بچاتی ہے. جب خوف ہوگا تو یہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا. جب اس کے اندر خوف ہوگا تو یہ جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائے گا. جب رب کا خوف ہوگا تو ملاوٹ کرنے سے اپنے آپ کو بچائے گا. جب رب کا خوف ہوگا تو بلا وجہ کسی سے جھگڑنا اور بلا وجہ کسی کی عزت کو اچھالنے سے اپنے آپ کو بچائے گا.
اور یہ خوف رب تبارک و تعالی کی عطا کردہ ایک ایسی لگام ہے، اگر کسی شخص نے اس کو تھام لیا، رب کا خوف اس کے دل کے اندر، اس کے ذہن کے اندر سرایت کر گیا اور یہ اہل خوف میں سے شامل ہو گیا، تو گویا اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جو 4 اوصاف بیان کیے ان میں سب سے پہلا وصف فرمایا کہ وہ شخص جو اس کے دل میں رب کا خوف، رب کا خوف ہوگا تو انشاءاللہ یہ تقوی کو حاصل کرنے والا۔ خوف خدا ملے گا کیسے حضرت؟ خوف خدا حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں خوف خدا، میں نے وہی عرض کی ہے کہ جب اس کو ان چیزوں کی معرفت ہوگی، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ معرفت کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جس کام کو میں کر رہا ہوں اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے۔ جب انسان کی اس خوف کے اوپر، اس آؤٹ پٹ کے اوپر نظر ہوتی ہے تو پھر اس کو خوف بھی نصیب ہو جاتا ہے، پھر اس کو رب تبارک و تعالی کی معرفت بھی ملتی ہے کہ رب تبارک و تعالی کی چاہت کیا ہے، رب تبارک و تعالی مجھ سے کیا چاہتا ہے، پھر یہ شخص ان کاموں کو کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو 4 اوصاف علی المرتضیٰ نے بیان فرمایا، ایک تو الخوف من الجلیل، اور دوسرا فرمایا العمل بالتنزیل، کہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو استقامت کے ساتھ کرتا ہے۔ ہم اچھا عمل، ہم بعد اوقات رمضان میں عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، لیکن جیسے رمضان رخصت ہوا تو پھر ہم ان چیزوں کو بعد اوقات ترک کر دیتے ہیں۔ اور مولا مرتضیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم اہل تقوی بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے رب کا خوف بھی رکھو اور ساتھ ساتھ عمل کے اندر استقامت بھی رکھو۔ تھوڑا عمل ہو استقامت کے ساتھ۔ قرآن کی تلاوت ہم نہیں کہتے کہ روزانہ 1 پارہ پڑھ دیں، 1 پاؤ پڑھ دیں، آدھا پاؤ پڑھ دیں، لیکن استقامت کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں۔ جب یہ عمل کرتے رہیں گے رب تبارک و تعالی آپ کو اہل تقوی میں شامل کر لے گا۔ ایک اور وصف بیان فرمایا القناعۃ بالقلیل، تیسرا وصف، تیسرا وصف یہ بیان فرمایا کہ القناعۃ بالقلیل، کہ اگرچہ اللہ نے مال تھوڑا دیا ہے اس پر بھی صبر کر لیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اندر یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ اگر اللہ نے کسی اور کو نعمت دی ہے نا، ہم اس پر تو نظر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اعمال کے اعتبار سے ہر کوئی شخص اچھے عمل کر رہا ہے تو ہماری اس کی طرف نظر ہونی چاہیے، یار وہ اچھے عمل کر رہا ہے میں بھی وہ اچھے عمل کروں، لیکن میں ہماری نظر کہاں ہوتی ہے مال کے اعتبار سے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رب تبارک و تعالی اگر ہم تھوڑے عمل، تھوڑی رب کے عطا کردہ تھوڑی روزی پر ہم راضی ہو گئے تو رب تبارک و تعالی ہمارے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے ہم اس پر قناعت کریں، صبر کریں۔ اگر یہ عمل کو اختیار کرنے والے بن جائیں گویا ہم تقوی کو حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ اور چوتھی جو بات آپ نے فرمایا کہ الاستعداد لیوم الرحیل، یعنی آخرت کی تیاری کرتے رہیں ہر وقت۔ ہاں، جیسے ہم سفر پر جاتے ہیں نا، پہلے باقاعدہ پلاننگ بناتے ہیں، باقاعدہ زاد راہ تیار کرتے ہیں۔ ابھی حجاج کرام گئے تھے، باقاعدہ تیاری کر کے گئے ہوں گے، ایک اہتمام کے ساتھ گئے ہوں گے، وہاں سے چلے کہ اب سفر میں گھر کی طرف جا رہے ہیں تو بھی اہتمام کیا ہوگا۔ تو اسی طرح سے ہر وقت آخرت کی تیاری ہمارے پیش نظر ہو۔ جب آخرت کی تیاری پیش نظر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے دل میں دنیا کی محبت کو پیدا نہیں ہونے دے گا، پھر یہ آخرت کی تیاری کرتا رہے گا، گویا اللہ اس کو اہل تقوی میں شامل فرما لے۔ آپ نے حضرت معذرت کے ساتھ، ہو سکتا ہے میری بات کسی کو بری لگ جائے لیکن میں اس کو انجوائے کرتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا جب ہم نے سنا ہے بزرگ جب عمرہ کرنے جاتے، حج کرنے جاتے، بس ان کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا، بارگاہ رسالت میں حاضر، حج بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ جو بھی حج کے ارکان ہیں وہ سارے۔ لیکن اب ایسا ہوتا ہے کہ پوچھا جاتا ہے یار واپسی میں کتنا سامان ہم لا سکتے ہیں، تو اگر بتایا جائے نا کہ 1 بیگ تو بولتے کینسل کر دو، 2 بیگ کم از کم چاہیے۔ اچھا اگر کوئی ایسا مائنڈ شروع سے ہی بنا کے چلا جائے کہ یار 2 بیگ والا الاؤ ہوگا نا جہاز تو پھر اس کو ہم اوکے کریں گے، ادروائز ہم ایک جہاز میں نہیں جائیں گے، ایک بیگ والے جہاز میں نہیں جائیں گے، تو کیا یہ ہم گناہ کے زمرے میں اس کو لے کر جائیں گے یا اجازت ہے اس کی؟ یہ صرف مال کی محبت ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں خاندان بہت سامان وغیرہ لے کر آنا ہوتا ہے، تو خاندان کو سامان دینے کے لیے اپنے علاقے میں، ملک میں بیسیوں سامان ہے۔ عمومی طور پر تو وہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ جو سامان پہنچتا ہے یا تو پاک و ہند سے یا بنگلہ دیش سے پہنچ رہا ہوتا ہے، تو آپ کو جب ایک چیز یہیں سے میسر ہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ تو ایک نیک سفر پر جا رہے ہیں، آپ اچھے مقام پر جا رہے ہیں، تو آپ کی ساری توجہ وہی ہونی چاہیے۔ اور یہ حامد بھی میں عرض کروں کہ جانے سے پہلے ہی اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے کہ میں اس مرتبہ جا رہا ہوں، میں کوئی پکنک پر نہیں جا رہا، میں کسی ٹور پر نہیں جا رہا، بلکہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اتنی بڑی سعادت عطا کی،
अल्लाह का शुक्र भी अदा करे और वही माइंड बनाकर जाए मैं सैर व तफरी के लिए या कुछ खरीदने के लिए या तिजारत के लिए नहीं जा रहा, बल्कि रब तबारक व तआला के हुजूर हाज़िरी की सआदत हासिल करने के लिए जा रहा। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इसके दिल में ये चीज़ नहीं आएगी। बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत जवाब। क्योंकि मुफ्ती साहब ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैल गई है। पहला सवाल होता है अच्छा जी जहाज़ में वापसी में कितने बैग अलाउ हैं? 2 हैं, फिर ठीक है ओके करें, 1 है नहीं माजरत के साथ यार 2 वाली कहानी चलाएं। तो जाहिर सी बात है हम स्टार्टिंग में इस चीज़ को अगर माइंड के अंदर फिक्स कर लेंगे तो यकीनन आपके जहन में फिर वही सिलसिला जारी रहेगा। हम जो इबादत की नीयत से जाते हैं उसका दर्जा थोड़ा कम कर देते हैं हम अपने माइंड के अंदर। हालांकि होना तो यही चाहिए, बस अल्लाह के दर की हाज़िरी हो जाए, सरकार के दर की गदाई मिल जाए, वहाँ की हाज़िरी हो जाए, और हमें क्या चाहिए। लेकिन खैर एक दुनिया का निज़ाम है, उसको लेकर चलना पड़ता है। औरंगज़ेब भाई मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जो अहले तक़वा लोग होते हैं, यकीनन आपके अंदर भी एक आजिज़ी हमने देखी है। आप माशाल्लाह से एक अच्छा एक आपका सिलसिला है, एक दुनिया में रहते हुए आप एक दुनियादारी भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ सनाखानी का भी आपका सिलसिला है। तो जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं, आप क्या फरमाते हैं ऐसे लोगों के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा सवाल किया अहमद भाई आपने। सबसे पहली चीज़ तो तक़वा है और उसके बाद दूसरी चीज़ें हैं। और जिस तरह अभी आपने सवाल किया कि हज करने जाते हैं तो नियत ये होती है कि बाद में 2 बैग लेकर आ जाएँ, 3 बैग लेकर आ जाएँ। तो बात ये है कि एक छोटी सी मिसाल है कि अगर हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी में हम पानी मांगते हैं तो हमें गिलास साथ मिलता है। अगर हम सिर्फ गिलास मांगेंगे तो खाली गिलास ही मिलेगा। तो अगर हम नियत करेंगे अल्लाह की रज़ा के लिए खालिस तौर पर जा रहे हैं तो रज़ा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होगी नियत, उस नियत से हमें उसका अजर मिलेगा, पूरा उसका अजर है। और अगर हमारी नियत में ये होगी कि हमने सिर्फ तफरी के लिए जाना है और आपसे सामान लेकर आना है, बहुत सी चीज़ें लेकर आनी है, तो सब सारी चीज़ें सानवी की हैसियत करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बुनियादी चीज़ जो है अल्लाह ताला की रज़ा है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुफ्ती साहब प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल इख्तिताम की जाने में मैं चाहूँगा 1 मिनट हमारे जाते जाते हमारे नाज़रीन को तक़वा के हवाले से पैगाम दीजिएगा प्लीज़। मैं सामईन और नाज़रीन से यही अर्ज़ करूँगा कि अपने आमाल के अंदर बतदरीज बेहतरी लाएँ। एक साथ इंसान फ़िस्क़ व फ़ुजूर को, गुनाहों को बाद औक़ात नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज वो इन गुनाहों को तर्क करता है और आहिस्ता आहिस्ता इबादत की तरफ आता है तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है ये रब तबारक व तआला का महबूब बंदा बन सकता है। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला इसको नेक आमाल में इस्तिक़ामत भी अता फरमा दे। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप तशरीफ़ लाते हैं, हमें बहुत सी चीज़ें सिखा कर जाते हैं। अल्लाह पाक आपके इल्म में, अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और औरंगज़ेब भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब है। मैं बिल्कुल आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन हमारे साथ एक नन्ही मुन्नी बच्ची हैं, हम उनका कलाम सुनेंगे और उनके कलाम से ही हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा। आप सबसे गुजारिश है अपना ख्याल रखिए, अपने अहलो अयाल, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार सबका ख्याल रखिए। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरान की तस्की वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गए। याद आते हैं हमको वो शामो सहर, वो सुकून दिलो जान, वो रूह नज़र, ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता, एक कैफियत दिल नशी रह गई, दिल वहीं रह गया, जहाँ वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरान की तस्की वहीं